بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ایک شعر ایک عقیدہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قرآن و احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں عقائد و نظریات عطا کیے، ان عقائد و نظریات میں سے ایک عقیدہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نور ماننا ہے، اور یہ کوئی خود ساختہ بنایا ہوا عقیدہ نہیں، یہ 1400 سال کے بعد یہ ابھی نہیں بنایا گیا، بلکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظیر دنیا جہان میں کہیں نہیں ملتی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اعلیٰ حضرت کچھ یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نور کہا ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں کہا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، و کتاب مبین اور روشن کتاب۔ اب یہاں پر لفظ نور اور کتاب مبین کے درمیان واو آیا ہے، اور اس واو کو واو عاطفہ کہتے ہیں، یعنی دو چیزوں کو ایک معنی اور ایک مفہوم میں اکٹھا کرنے کے لیے یہ حرف عطف ڈالا جاتا ہے۔ جیسے اردو میں مثال لی جائے کہ فلاں شخص کو زید اور عمر نے مارا، تو مارنے والے دو اشخاص ہیں، ایک ہیں زید اور دوسرے ہیں عمر۔ اب یہ زید اور عمر کے درمیان جو لفظ اور آیا ہے، یہ اردو کی گرامر میں لفظ اور یہ عاطفہ کہلاتا ہے۔ تو عربی میں حرف واو آتا ہے، جبکہ انگلش میں AND اینڈ کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ دو شخصیتوں یا دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے اس فرمان سے کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اگر لفظ نور سے ہی قرآن پاک مراد لے لیا جائے تو پھر کتاب مبین سے کیا مراد لیں گے؟ تو کتاب مبین سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کتاب مبین سے مراد یہی لا ریب کتاب قرآن پاک ہے، جبکہ لفظ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث کریمہ میں بے شمار مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی زبان سے یہ معنی اور مفہوم ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ عز و جل نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے پہلے بشر جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اسی لیے ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اب جب سب سے پہلے بننے والے جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تو جب آدم نہ تھے تو کوئی آدمی نہ تھا، کیونکہ یہی پہلے بشر ہیں، اور جب جناب آدم نہ تھے تو ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا، اور یہی سب سے پہلے انسان ہیں، جب جناب آدم نہ تھے تو ان سے پہلے کوئی بھی دنیا وما فیہا میں کوئی انسان نہ تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو جب جناب آدم کی تخلیق کاری کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشری لبادے میں موجود تھے؟ نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرب خداوندی میں نور کے لبادے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ معراجیہ میں فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کہ معراج کی شب جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات سے ملاقات کرنے کے لیے جو قرب خداوندی میں حاضر ہوئے،
یہ یوں ہی نہیں حاضر ہو گئے بلکہ یہ اسی کے جلوے تھے، اسی سے ملنے گئے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ تو چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نور بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ یہاں پر بڑا ہی پیارا ایک لطیف نکتہ، کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لباس بشر میں ہونا یہ ان کی حقیقت ہے یا صفت؟ اب لباس بشریت یہ ہماری حقیقت ہے، اور ہم نے یہ جو دستار امامہ شریف سجا رکھا ہے یہ ہماری صفت ہے۔ حقیقت کو ریئلٹی کہتے ہیں اور صفت کو کوالٹی کہتے ہیں۔ حقیقت صفت کی طرح نہیں ہوتی، صفت حقیقت کی طرح نہیں ہوتی، ریئلٹی کوالٹی نہیں ہوتی، اور کوالٹی جو ہوتی ہے یہ ریئلٹی نہیں ہوتی۔ اب ہمارا لباس بشری ہونا یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہماری دستار اگر ہٹا دی جائے تو میں موجود ہوں، لیکن اگر میرا جسم ہی یہاں سے غائب کر دیا جائے تو میری حقیقت یہاں سے غائب، مجھے یہاں پر کوئی حاضر تصور نہیں کرے گا۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا لباس بشری میں ہونا یہ سرکار کی حقیقت ہے یا صفت؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حقیقت ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہ ارشاد فرماتے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے وضاحت ہو گئی کہ سرکار جناب آدم کی تخلیق کاری سے پہلے موجود تھے، تو جناب آدم سب سے پہلے بشر ہیں، تو جب بشر ہی جناب آدم ہیں تو ان سے پہلے موجود ہونے والا لباس بشری میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو لفظ نور پیارے آقا علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا یہ بعین ہی قرآن و حدیث کے تعلیمات کے مطابق ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی پیاری ہے اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی طرف سے نازل شدہ قرآن مجید پورے کا پورا ماننا یہ شریعت ہے۔ کچھ مان لینا کچھ نہ ماننا یہ شریعت نہیں بلکہ طبیعت ہے۔ اللہ کا ہم پر کتنا خاص فضل و کرم کہ ہم شریعت والے ہیں، طبیعت والے نہیں۔ جس قرآن نے نبی کو نور کہا ہم نے نبی کو نور مان لیا، اور اسی قرآن نے نبی کو بشر کہا، ہم نبی کو بشر بھی مانتے ہیں لیکن بشر میں بھی سب سے افضل اور کامل بشر مانتے ہیں۔ تو نوری بشر مانو، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔